الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا خلاصہ النحو کا جو ہے الدرس الثامن، یعنی 8واں سبق جو ہے مکمل ہو چکا تھا اور اس کو ہم نے سمجھا تھا اور اس کی تمرین بھی الحمدللہ عز و جل حل کروائی گئی تھی اور کس طرح حل کرنی ہے اس کا مکمل طریقہ آپ کو بتایا تھا۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے الدرس التاسع یعنی خلاصہ النحو سبق نمبر 9 سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کو آپ اچھی طرح ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیں گے تو سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کافی فائدہ ہوگا، بالخصوص ابتدائی طلباء کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی نحوی ترکیب کے حوالے سے یہ چند اسباق ہم نے پڑھے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، تو یہ ترکیبوں کے حوالے سے بہت ہی مفید اسباق ہوتے ہیں، تو بڑے درجے والوں کے لیے بھی یہ سبق بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ بھی سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی کافی فائدہ ہوگا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں الدرس التاسع، جملہ اسمیہ کا بیان۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جملہ فعلیہ کا بیان۔ جملہ فعلیہ کیا تھا کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جملہ ہے اس کا پہلا جز اگر فعل آ رہا ہے تو اس کو آپ جملہ فعلیہ کہہ دیں گے۔ جیسے اس کی مثال دی تھی، قال اللہ تعالی، قال فعل تھا، اللہ اس میں فاعل، ٹھیک ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ۔ اور اسی طرح کتب صوم، کتب فعل مجہول تھا، صوم اس کا نائب الفاعل، ٹھیک ہو گیا، اور فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہاں پہ اسم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس جملے میں پہلا جز جو ہے اسم ہو، اور جس جملے میں پہلا جز فعل تھا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یعنی جملہ فعلیہ کہیں گے، اور جس جملے میں پہلا جز اسم ہوگا اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ جیسا کہ یہاں مثال دی ہوئی ہے، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ اسم ہے، کریم، ٹھیک ہے، اللہ اسم ہے تو اسم کو ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا، اور کریم اس کی خبر ہو جائے گی، خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہم نے اللہ کو مبتدا کیوں بنایا کہ بھائی مبتدا کب بناتے ہیں؟ تو بھائی اس کے بارے میں قاعدہ بتا رہے ہیں، قواعد و فوائد میں کہ بھائی دیکھیں، جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے نا، جملہ اسمیہ ہے اس کا جو پہلا جز ہے، جیسے کہ اللہ کریم، اللہ کیا اسم ہے، تو جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ اس کو آپ مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ مسند بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسند الیہ، مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس کو آپ مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ کا جو دوسرا جز ہوتا ہے اس دوسرے جز کو اس مبتدا کی خبر یا پھر مسند کہتے ہیں۔ دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ خبر یا پھر مسند کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ غنی، اللہ یہ اسم ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا، اللہ غنی، اور جو غنی ہے دوسرا جز ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم نام دیں گے خبر کا، یعنی اللہ مبتدا، غنی اس کی خبر۔ تو آپ جب بھی جملہ اسمیہ دیکھیں، مطلب جب بھی شروعات میں اسم آ رہا ہوگا تو آپ اس کو ایک تو جملہ اسمیہ بنائیں گے، اور اس اسم کو آپ کیا بنائیں گے؟ مبتدا، اور اس کے بعد والے اسم کو، بعد والے جز کو آپ کیا بنائیں گے؟ اس کی آپ خبر بنا دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا۔ اب دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ بھائی مبتدا جو ہوتا ہے یا تو معرفہ ہوتا ہے عموماً، یا پھر یہ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا یا تو ہوگا معرفہ یا پھر یہ ہوگا نکرہ مخصوصہ، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نکرہ اگر شروع میں اسم ہے اور وہ نکرہ ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ مبتدا نہیں بنا سکتے، ڈائریکٹ مبتدا نہیں بنا سکتے، کہ وہ جو نکرہ ہوتا ہے نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، نکرہ مخصوصہ مبتدا بن سکتا ہے، اور جو معرفہ ہوتا ہے معرفہ کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں، نکرہ کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جو خبر ہوتی ہے، خبر عموماً
کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہی ہوتی ہے، معرفہ بھی ہوتی ہے لیکن عموماً خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں مثال دی ہوئی ہے زید شاعر، زید شاعر۔ اب زید یہ اسم ہے، شاعر یہ بھی اسم ہے، تو زید پہلے اسم ہے اور یہ پہلے آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو کیا بنایا؟ مبتدا۔ زید کو کیا بنایا؟ مبتدا۔ اب اس کو مبتدا کیوں بنایا؟ معرفہ یا نکرہ ہے؟ زید یہاں پہ ہے معرفہ، تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، آپ زید کو یہاں پہ مبتدا بنا سکتے ہیں، لیکن ہم زید کی جگہ کچھ اور لے کر آتے، مثال کے طور پر ہم رجل لاتے جو کہ نکرہ ہے، تو رجل کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ طفل صغیر جالس، اب طفل یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ بھائی طفل یہ نکرہ ہے، تو طفل کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، یعنی اس کی ترکیب جو آپ یوں نہیں کر سکتے کہ طفل مبتدا صغیر موصوف جالس صفت، یوں آپ اس کی ترکیب نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی طفل جو ہے یہ نکرہ ہے اور نکرہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں نکرہ مخصوصہ کو آپ جو ہے مبتدا بنا سکتے ہیں۔ نکرہ مخصوصہ کیا ہوتا ہے کہ نکرہ مخصوصہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کے بعد، ایک اسم نکرہ کے بعد دوسرا اسم نکرہ لگا دینا، یا پھر ایک مطلب نکرہ کی اس کی صفت بیان کر دینا، یعنی صفت لگا دینے سے بھی وہ نکرہ جو ہوتا ہے نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسا کہ طفل، یہاں پہ آپ طفل کو موصوف بنا دیں، صغیر کو آپ صفت بنا دیں، تو یہ موصوف صفت مل کر کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا، کہ خاص بچہ نا، طفل صغیر چھوٹا بچہ۔ اگر ہم صرف یوں بولتے طفل تو بچہ، لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ خصوصیت لگا دی گئی، صفت لگا دی گئی چھوٹے ہونے کی، تو جب اس کے ساتھ صفت لگ جائے گی تب یہ طفل جو نکرہ تھا یہ صفت لگنے کے بعد نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا، اور نکرہ مخصوصہ بننے کے بعد آپ اس کو کیا بنا سکتے ہیں؟ مبتدا بنا سکتے ہیں۔ کہیں پر بھی آپ شروع میں کوئی اسم دیکھیں تو ڈائریکٹ اس اسم کو کبھی بھی آپ مبتدا نہ بنائیے گا، پہلے آپ غور و فکر کریں آیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اگر وہ معرفہ ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر نکرہ مخصوصہ، اب اس کو نکرہ مخصوصہ بن سکتے ہیں تو نکرہ مخصوصہ کر کے آپ اس کو مبتدا بنائیں، ورنہ اگر نکرہ ہے تو نکرہ کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ اب تیسرا قاعدے میں بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو خبر ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر اگر معرف باللام ہو، اگر معرف باللام ہو، جیسے اللہ کریم، اس میں خبر معرف باللام نہیں تھی، زید شاعر میں خبر معرف باللام نہیں تھی، لیکن یہاں بتا رہے ہیں کہ خبر جب معرف باللام ہو تو کبھی کبھار مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ضمیر ہوتی ہے، خبر معرف باللام ہو یعنی اس میں الف لام ہو، تو اس وقت مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر آتی ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوگی، یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو وہ ضمیر مذکر کی ہوگی، مبتدا اگر یوں سمجھ لے کہ مؤنث ہے تو وہ ضمیر مؤنث کی ہوگی، مبتدا مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی ہوگی، اور اگر وہ مبتدا جو ہے واحد ہے تو یہ ضمیر واحد کی، اگر وہ تثنیہ ہے تو ضمیر تثنیہ کی، اگر وہ جمع ہے تو ضمیر جمع کی، یعنی وہ ضمیر جو آپ لے کر آئیں گے درمیان میں وہ مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ مبتدا مذکر تو ضمیر مذکر، مبتدا مؤنث تو ضمیر مؤنث، اگر واحد تثنیہ جمع ہے تو یہ ضمیر بھی واحد تثنیہ جمع لائی جائے گی، سمجھ گئے؟ جیسا کہ اس کی مثال دی ہوئی یہاں پہ اللہ هو الرزاق، اللہ هو الرزاق، اللہ یہاں پہ مبتدا ہے اور الرزاق اس کی خبر ہے، تو یہاں پہ الرزاق پر الف لام آ رہا ہے یعنی معرف باللام ہے، تو یہاں پہ اسی لیے مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمیر لے کر آئے ہیں، ہوا ضمیر مفصل لے کر آئے، کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ یہاں پہ الرزاق یعنی جو خبر ہے اس پر الف لام آ رہا ہے، اور جب خبر پر الف لام معرف باللام ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، چونکہ مبتدا یہاں پہ اللہ مذکر ہے تو ضمیر یہاں پہ مذکر لے کر آئے، چونکہ وہ واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ عموماً یقیناً آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں قاعدہ نمبر 4 کی طرف۔ قاعدہ نمبر 4 میں کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ قاعدہ نمبر 4 میں یہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا پہلے آتا ہے یا خبر پہلے آتی ہے؟ کیا خبر مبتدا سے پہلے آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ بھائی عموماً مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر جو اس کے بعد آتی ہے، لیکن کبھی کبھار خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھار خبر مبتدا سے پہلے آ جاتی ہے۔ مبتدا سے پہلے کیسے آتی ہے؟ اس کی مثال
آپ لے لیں، یہاں مثال دی ہوئی ہے قائدن بکرن، قائدن یہ بھی اسم ہے، بکرن یہ بھی اسم ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی ہیں تو دونوں اسم، اور ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ قائدن بھی اسم ہے، بکرن بھی اسم ہے، دونوں کے دونوں اسم ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی قائدن ہم خبر مقدم اور بکرن کو ہم جو ہے مبتدا مؤخر بنا دیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں خبر پہلے آئی ہے؟ تو بھائی آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی مبتدا کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اسناد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کی طرف اسناد ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کریم، اللہ مبتدا تھا، کریم خبر تھی، تو وہاں پر کریم کی اسناد اللہ کی طرف تھی، یعنی اللہ کی طرف قریب کیا تھی؟ کریم ہونے کی اسناد کی گئی تھی کہ اللہ کریم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جس کی طرف اسناد ہوگی مبتدا وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو قائدن کا معنی کھڑا ہونا ہے، بکر کھڑا ہے، تو یہاں پر کھڑے ہونے کی جو اسناد ہے وہ کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بکر کی طرف ہو رہی ہے۔ اسناد کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بکر کی طرف ہو رہی ہے، اور جس کی طرف اسناد ہوتا ہے مبتدا وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو ترجمے سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کھڑے ہونے کی جو اسناد ہے وہ زید کی یعنی بکر کی طرف ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ بکر مبتدا ہے جو کہ بعد میں آ رہا ہے، اور قائدن اس کی خبر ہے جو کہ پہلے آ رہی ہے۔ اب خبر کو کب پہلے لایا جاتا ہے، اس کے چند قواعد ہیں جو کہ آگے چل کے انشاءاللہ اگلے اسباق میں آپ پڑھیں گے، اور کچھ قیود و قواعد ہیں اور کچھ مطلب قانون ہیں کہ بھائی کب خبر پہلے آ سکتی ہے، کب پہلے نہیں آ سکتی، اس کے کچھ قوانین ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، عموماً یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کس طرح جو ہے ہم نے جو ہے اس کو خبر مقدم بنایا ہے، اور بکرن کو ہم نے جو ہے مبتدا مؤخر بنایا ہے۔ اب قاعدہ نمبر 5 بتا رہے ہیں کہ فاعل اور نائب الفاعل ہمیشہ مرفوع، جس طرح فاعل اور نائب الفاعل مرفوع ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، منصوب یا مجرور نہیں ہوں گے۔ جس طرح فاعل نائب الفاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، اسی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ 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 جتنا لمبا کریں ہمیشہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اب قاعدہ نمبر 6 میں بتا رہے ہیں، قاعدہ نمبر 6 میں کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، خبر کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، اور خبر کبھی کبھار جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا ہوتی ہے؟ کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے خبر، اور خبر کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ خبر اگر مفرد ہو، خبر اگر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ خبر اگر مفرد ہوگی تو اس کا مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، ان 5 چیزوں میں مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر خبر جو ہے وہ یعنی اگر اس خبر کا مبتدا جو ہے مذکر ہے تو یہ خبر بھی مذکر ہوگی، خبر کا مبتدا جو ہے مؤنث ہے تو یہ خبر بھی مؤنث کی لائی جائے گی، اگر اس کے مبتدا واحد ہے، تثنیہ، جمع ہے تو یہ خبر بھی اس مبتدا کے مطابق واحد، تثنیہ، جمع لائی جائے گی۔ جیسا کہ بکر عالم، یہاں پہ خبر مطلب مفرد ہے، بکر مبتدا، خبر عالم، عالم کیا مفرد ہے، تو یہاں پہ مفرد ہے تو یہ مبتدا کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی بکر مذکر ہے تو یہاں پہ عالم کا جو صیغہ ہے وہ بھی مذکر کا لائے۔ اس طرح ہند عالمۃ، اب یہاں پہ خبر کیا ہے؟ مفرد ہے۔ ٹھیک ہے؟ خبر عالمۃ ہے، مفرد ہے، تو مفرد ہے تو یہاں پہ یہ مبتدا کے مطابق آئے گی، یعنی یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو یہاں پہ عالمۃ مؤنث لائے۔ اور اسی طرح جب خبر مبتدا جو ہے تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ لائیں گے، الرجلان عالمانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ عالمانی کو تثنیہ لے کر آئے، کیوں؟ کیونکہ الرجلانی یہاں پہ مبتدا جو تھا وہ تثنیہ کا صیغہ تھا، تو عالمانی یعنی خبر کو بھی مبتدا کے مطابق تثنیہ لائے۔ اسی طرح الامراتان عالمتانی، یہ بھی تثنیہ ہے لیکن مبتدا چونکہ تثنیہ مؤنث تھا تو اس لیے خبر کو بھی مبتدا کے مطابق تثنیہ مؤنث لے کر آئے۔ تو یقیناً آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جو ہے اب قاعدہ نمبر 7، قاعدہ نمبر 7 میں کیا بتا رہے ہیں؟ قاعدہ نمبر 7 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خبر اگر جملہ ہو، اب یہ تھا خبر جب مفرد ہو، خبر مفرد ہوگی تو مطلب مفرد جملہ ہو یا کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے، تو اس وقت کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی تو کیا ہوگی؟ مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع ہونے میں
مبتدا کے مطابق ہوگی جب مفرد ہوگی. لیکن خبر اگر جملہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب بتا رہے ہیں کہ خبر اگر جملہ ہوگی تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوگی. مبتدا کے مطابق ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو ضمیر مذکر، مؤنث ہے تو ضمیر مذکر، اگر وہ تثنیہ ہے جمع ہے تو یہ خبر بھی اور ضمیر جو ہوگی ضمیر بھی تثنیہ یا جمع کچھ بھی لائی جائے گی، لیکن مبتدا کے مطابق ہی لائی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو مبتدا کے مطابق ہونے سے یہی مراد ہوتا ہے کہ مطابقت سے مراد یہی ہوتا ہے، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، واحد ہے واحد، تثنیہ تثنیہ، جمع ہے تو یہ بھی جمع آئے گی. اس کو کہتے ہیں مطابقت. تو کہہ رہے ہیں کہ خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، جیسے زید جاء، زید جاء، زید مبتدا ہے، جاء کیا ہے؟ خبر ہے. اور خبر کیا ہے یہاں پر؟ جملہ ہے. جاء یہ کیا ہے؟ مفرد نہیں ہے بلکہ جملہ ہے. جاء جملہ ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم جاء کے اندر ایک ضمیر نکالیں گے، ہوا ضمیر نکالیں گے. کیا؟ زید مبتدا، جاء فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر زید کی خبر بن جائے گی. یعنی جاء کے اندر ہم کیا ضمیر نکالیں گے؟ ہوا ضمیر کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ ہم نے جو ضمیر لانی ہے وہ مبتدا کے مطابق لانی ہے. چونکہ زید یہاں پہ مذکر ہے تو ضمیر ہم نے ہوا نکالنی ہے جو کہ مذکر ہے. زید مفرد ہے تو ضمیر ہم نے مفرد کی نکالنی ہے، کون سی؟ ہوا ضمیر. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ہند ذہبت، ہند مبتدا، ذہبت اس کی خبر ہے، لیکن خبر یہاں پہ کیا ہے؟ جملہ ہے. ذہبت یہ فعل ہے اور فعل کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ جملہ ہے. تو اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے وہ مبتدا کے مطابق کون سی ضمیر آنی چاہیے؟ یہاں پہ ہندن مبتدا ہے اور یہ مؤنث ہے تو یہاں پہ ضمیر مؤنث کی آئے گی اور وہ کیا ہے؟ ہیا ضمیر آئے گی. کون سی؟ ہیا ضمیر آئے گی اور وہ واحد کی آئے گی کیونکہ ہندن بھی واحد ہے. اسی طرح زیدن ہوا ذکی، ہندن ہیا ذکیتن، تو یہاں پہ ضمیریں لے کر آئے زیدن اور ذکیون کے درمیان ہوا ضمیر لے کر آئے. اسی طرح ہندن ذکیتن کے درمیان ہیا ضمیر لے کر آئے جو کہ مؤنث کی ہے. تو جو بھی ضمیر لائیں گے وہ مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے. مذکر ہے، مبتدا مذکر ہے تو ضمیر مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، واحد ہے واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع. اب قاعدہ نمبر 8، یہاں خبر مفرد ہوگی تو اس کا حکم بتا دیا. قاعدہ نمبر 7 میں خبر اگر جملہ ہو تو اس کا حکم بتا دیا، کیا حکم ہے. اب قاعدہ نمبر 8 میں اگر خبر جار مجرور ہو تو اس کا حکم کیا ہے، وہ قاعدہ نمبر 8 میں بتا رہے ہیں کہ خبر اگر جار مجرور ہو تو اس وقت وہ خبر ایسے فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوگی جو کہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ میں مبتدا کے مطابق ہو. خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوگی جو کہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو. جیسا کہ زید فی الدار، زید فی الدار، زید کیا ہے؟ مبتدا، فا جار الدار مجرور، جار مجرور مل کر یہ کیا ہے؟ ویسے تو خبر ہے، جار مجرور مل کر یہ خبر ہے، لیکن اس خبر کو ہم کس کے متعلق کریں گے؟ فعل یا شبہ فعل. ٹھیک ہے؟ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق جو واحد تثنیہ مذکر مؤنث ہونے مبتدا کے مطابق ہو. تو فی الداری میں ہم جار مجرور کو ایسے فعل یا شبہ فعل متعلق محذوف کے متعلق کریں گے جو کہ مطابقت رکھتا ہو. تو یہاں پہ مطابقت کے لیے ہم کون سا لفظ لے کر آئیں گے؟ ثبت لے کر آئیں یا پھر ثابت بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں. زیدن کے مطابق، زیدن مذکر ہے تو آپ جو یہاں پہ محذوف فعل یا شبہ فعل نکالیں گے وہ محذوف فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق لے کر آئیں گے. چونکہ مبتدا یہاں پہ مذکر ہے تو آپ مذکر لے کر آئیں گے ثابتن. ٹھیک ہے؟ مبتدا ہے یہاں پہ مذکر ہے اور واحد ہے تو جو آپ ضمیر نکالیں گے وہ جو ہے مذکر واحد کی نکالیں گے. ثبت نکال لیں یا ثابت نکال لیں، کچھ بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ زید مبتدا، فا جار الدار مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، ثبت یا ثابت اس میں فاعل، اس میں فعل کے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اب بتا رہے ہیں قاعدہ نمبر 2 میں کہ مبتدا اگر غیر عاقل، مبتدا اگر غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل یا مؤنث غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو وہ خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے. وہ خبر یا تو واحد مؤنث آئے گی یا جمع مؤنث آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ جیسا کہ الجبال شامخۃ،
یا پھر الجبال شامخاتن، الجبال شامختن یا الجبال شامخاتن کے پہاڑ اٹھے ہوئے ہیں، پہاڑ بلند ہے۔ تو الجبال کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ تو غیر عاقل کی جمع خبر کیا نام ہے، مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو خبر ہے وہ کیا لے کر آئیں گے؟ واحد مونس یا جمع مونس لے کر آئیں گے۔ تو الجبال شامخاتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور الجبال شامخاتن بھی پڑھ سکتے ہیں، واحد مونس یا جمع مونس دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خبر کیا ہے؟ واحد مونس یا جمع مونس آ سکتی ہے تو اس کو دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح النساء عاقلۃ، النساء عاقلات، آپ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طرح کی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ النساء یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہے۔ یہاں پہ مبتدا جو ہے مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہے، اور جب مبتدا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہوتا ہے تو اس کی جو خبر ہوتی ہے واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ النساء عاقلۃ یا النساء عاقلات دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں قاعدہ نمبر 10 کی طرف۔ قاعدہ نمبر 10 میں کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ قاعدہ نمبر 10 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مبتدا اگر مذکر عاقل کی، وہ تو مؤنث عاقل کا تھا اور غیر عاقل کی جمع مکسر کا حکم تھا، اب مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی خبر کیا آئے گی؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث یا پھر جمع مذکر آئے گی۔ اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی یا جمع مذکر آئے گی، جیسا کہ الرجال عالمۃ اور الرجال علماء دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ الرجال کیا ہے؟ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، مبتدا ہے اور یہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، اور جب مبتدا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی خبر کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث یا پھر جمع مذکر، جیسا کہ الرجال عالمۃ، عالمۃ واحد مؤنث اور الرجال علماء، علماء جمع مذکر۔ تو آپ دونوں طرح اس کی خبر لا سکتے ہیں، اس میں آپ کو اجازت ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مکمل سارا سبق سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح ہم نے اس کو سمجھا، کس طرح ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے، کس طرح مبتدا خبر کا حکم کیا ہوتا ہے اور کب اس کو پہلے لا سکتے ہیں، کب بعد میں لا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے امید ہے سمجھ لی ہوں گی۔ خبر مفرد ہو یا جملہ ہو، جار مجرور ہو تو اس کا کیا کیا حکم ہوتا ہے، یقین ہے کہ آپ کو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو یہ سبق مکمل سمجھ آ گیا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ براہ کرم اس کو بار بار دیکھیں، اور چاہیں تو آپ کمنٹ میں کوئی سوال سمجھ نہ آئے، کوئی جملہ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں آپ اس کے متعلق پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ ہم ویڈیو بنا کے اس کا جواب آپ تک پہنچا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔